حوالے سے بڑی تفصیل سے اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی پیشکش کے حوالے سے بھی ذکر ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کتاب دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب لے آؤٹ میں کتاب چھاپی گئی ہے، اور اس کا کریڈٹ ہمارے محترم خالد شریف صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اسے بڑی محبت سے شائع کیا ہے. خالد شریف صاحب کا اصل حوالہ ان کی شاعری ہے، خوبصورت لب و لہجے کے منفرد شاعر ہیں. خالد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نمین روما کی کتاب اور اس کے افسانوں کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اب اس کتاب کی پروڈکشن کے بارے میں آتے ہیں، چونکہ کرٹیکل اپریسیشن ناصر عباس نیل سے زیادہ کون کرے گا. خوبصورت باتیں مسرت کلانچوی اور بلقیس ریاض نے کر دی ہیں، اور فلاوری لینگویج جتنی خوبصورت گفتگو کی ہے نذیر کیسر نے، اس سے زیادہ کون کرے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب پروڈیوس کیسے ہوئی. میرے پاس جب بھی کوئی مسودہ آتا ہے میں اسے اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں کہیں کوئی املا کی غلطی تو نہیں ہے. اگر ہے تو میں اسے پوائنٹ آؤٹ کر دوں شاعر کو یا افسانہ نگار کو. اگر وہ متفق ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ جیسے کہے ویسے ہی چھاپ دیتا ہوں. میں اسے بددیانتی سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز میری نظر میں آ جائے اور میں اسے شاعر یا افسانہ نگار یا مصنف کو نہ بتاؤں اور اسے ویسے ہی جانے دوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں اور دیگر ناشرین میں یہی ایک فرق ہے. چنانچہ جب یہ کتاب آئی تو اسے ایک بار نہیں بہت بار، سب سے پہلے جیسے کہ برادر عطاءاللہ قاسمی نے کہا انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد 3 بار میں نے پڑھا. یہ اچھا نہیں لگتا، غلام حسین ساجد کا شعر ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا منتظر رہنا، مجھے خوش آ نہیں سکتا کسی کا منتظر رہنا، مگر وہ خوبصورت ہے اسے تاخیر کا حق ہے. اگرچہ وہ بہت یعنی وہ جو جذباتی تبدیلیوں سے گزرتی ہے ان کا بہت عمدہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کی جوتی پہن کر وہ ایک طرح اعتماد محسوس کرتی ہے، لیکن جیسے ہی بیٹا کہتا ہے کہ اب تو ماما نہیں بابا بن گئی ہو، پھر اس کی حالت وہ بدل جاتی ہے. تو یہ بہت یہ بھی ایک گہرا افسانہ لکھا گیا. لیکن آخر میں نے اور بھی بہت سے لکھا تھا، لیکن لمبی بات ہوگی. میں ایک افسانے کا 2 افسانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس کا ذکر خالد شریف صاحب نے بھی اپنے اس فلیٹ میں کیا ہے. ایک ہے پریشر کوکر اور ایک ہے آگ. تو پریشر کوکر میں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو منٹو ہے اس کا جو افسانہ لکھنے کی ٹیکنیک تھی، یہ منٹو کی کاپی میں نہیں کہہ رہا بالکل، لیکن منٹو نے اردو افسانہ نگاروں کو افسانہ لکھنے کا ایک اسلوب دیا تھا. منٹو ایک دبستان ہے
تو ہر دبستان میں ایک آدمی نہیں ہوتا اور کئی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک منٹوں کے دبستان کا افسانہ ہے کہ جس میں آپ ان موضوعات پہ لکھتے ہیں جن موضوعات کو سماج ممنوع قرار دیتا ہے. کہیں یہ بلکہ عصمت چغتائی کا بھی کرنا چاہیے, اس کا بھی کچھ نہ کچھ اس پریشر کوکر. تو پریشر کوکر کی جو آج مجھے ایک تو یہ اچھی بات لگی کہ رقص آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ بلیک ہے اور نوین روما نے بھی بلیک لباس پہنا ہے. تو کالا رنگ جو ہے رات کا رنگ ہوتا ہے, رات ماں کی طرح مہربان ہوتی ہے, اور مجھے محبت رہی ہے ہمیشہ پانی سے. میری شاعری میں پانی بہت ہے. پانی کو بہتا ہوا دیکھیں, گرتا ہوا دیکھیں, برستا ہوا دیکھیں. فوارے کو اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے تو آپ کو لگے گا کہ پانی ہمیشہ رقص میں رہتا ہے, اور پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا, اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. مجھے یاد آیا کہ ایک بار جیلانی کامران, شہزاد احمد اور انتظار حسین میرے گھر آئے. دوپہر کا کھانا انہوں نے کھایا تو انتظار حسین نے مجھ سے کہا کہ نذیر, آپ کا ایک شعر ہے, آدمی ہوں مٹی کا, ذائقہ ہوں پانی کا. تو کہنے لگے کہ یہ مٹی کا آدمی تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ ذائقہ پانی کا یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ یہ گیتا سے آیا. نوین روما نے نا مجھے اپنی, جو میں نے کہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے پڑھی ہے, نوین نے مجھے وہ پہلے اپنی تحریریں دکھا کے دی اور میں نے ہی اسے کہا تھا, میں نے کہا یار ہمارے اندر تو باقاعدہ ایک لکھنے والا موجود ہے تو لکھو. پھر اس نے بار یہ لکھنا شروع کیا. نوین روما کے زیادہ تر کردار نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہیں اور ایک ماہر معالج کی طرح ان کے عوارض کی نشاندہی کرتی ہے. جس طرح ہمارا معاشرہ ایک مصنوعی لبادے میں چھپا نظر آتا ہے اور جس طرح مصنوعی لبادے کی آڑ میں کبھی حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے, وہ نمی کے سامنے مکمل طور پر دیکھنے میں. آپ نے اپنے خاص انداز سے آج کی تقریب کو چار چاند لگائے, اور ابرار صاحب کے متعلق میں بتاتی چلوں کہ یہ میرے استاد محترم بھی ہیں ریڈیو پاکستان میں. انہوں نے مجھے بولنا سکھایا اور مائک سے دوستی سکھائی. اور جب میں پہلے دن ریڈیو گئی تو میں نے ایک پروگرام کیا تو میں نے اپنا فیس بالکل نہیں ہٹایا اور میں یوں ڈرتے ہوئے بولتی گئی شاید یہ گر جائے گا. انہوں نے آخر میں کہا آپ نے ایک ایئر ہوسٹس کی طرح بہت اچھا پروگرام کیا ہے, لیکن آپ اسے ڈرے مت, یہ بہت اچھا ہے, اس سے دوستی کریں, ایک پوری دنیا آپ سے روشناس ہوگی. تو مجھے بولنے کا طریقہ سکھایا انہوں نے, بات چیت کرنی سکھائی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تمام اپنے معزز مہمانوں کا. عطاء الحق قاسمی صاحب, میری خوش قسمتی ہے, میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن میرے لیے ایک ایسی تقریب ہوگی. حالانکہ یہاں پر میں آپ اپنے مہمانوں کو بتاؤں کہ پہلا میرا جو پروگرام تھا وہ ہال نمبر 3 میں تھا, یہاں میں نے کیا, اور میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا بولوں, بھول جاتی تھی. پھر یہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنا سکھایا اور بہت بولنا سکھایا, اور میں ہر وقت بولتی ہوں. اور
داغدار کر دیں گے۔ وہ دور تک میرے ساتھ چلتے، کبھی میری چنی کبھی میرا پانچا پکڑتے، میں بڑی مشکل ان سے جان چھڑاتی۔ ان کی خوفناک آنکھیں اور تیز سانسیں بڑی دور تک میرا پیچھا کرتی۔ ڈر ختم ہوا، روز کا ڈر، روز کی جنگ۔ آج وہ جیت گئے، آج میں نے انہیں جیتنے دیا۔ ماسی ہمیشہ کہتی تھی ڈر ساتھ ہو تو جینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اسے کہتی عورت کے ساتھ ایک ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے، اور میں تو اس ڈر کے ساتھ ہی جینا چاہتی تھی، مگر